یزیدی ذہن کے گستاخ رابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرے سلام کا جواب میرے وفادار بھائی دیں، وفادار سنی دیں. صحیح عقیدہ جو میرے نبی کی شان میں ذرا سے بھی گستاخی برداشت نہیں کرتے. سامنے کا ہم دیکھیے یہ شخص ہے اور یہ 3-4 لوگ مل کر کے گروپ چلا رہے ہیں جس کا نام انہوں نے رکھا دین اسلام گروپ. اور ان کو دین کا ڈھیلا نہیں معلوم ہے، الف سے با کا نہیں پتہ ہے. اور یہ بندہ جو ہے الول جلول الٹی سیدھی پوسٹنگ بنا کر کے ڈال رہا تھا. اب دیکھیے اس سے جب گفتگو ہوئی تو اس بدبخت کی ایک بدبخت عورت جو اس کی بیوی ہے وہ لائن پر آئی اور اس نے ایسا میرے نبی کی شان میں گستاخی بھرا جملہ استعمال کیا کہ جو میں بتانا درست نہیں سمجھتا ہوں. ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ پوری ریکارڈنگ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ عورتوں جو عورت ہے نا، آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ دیوبندی کی عورتوں کو لے آؤ بریلوی بن جائے گی، وہابی کی عورتوں کو لے آؤ بریلوی بن جائے گی. یہ سوچنا ہی ہمارے لیے غلط ہے. اب دیکھیے یہ بدبخت عورت نکاح میں آئی، یہ وہابی ہوگی اور اس کو الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر کے وہابی بنا دیا. تو ایسی عورتوں سے، ایسی لڑکیوں سے اپنے بچوں کا نکاح نہ کروائیں. پہلی چیز تو اس سے آپ پرہیز کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہابی دیوبندیوں کی عورتوں سے نکاح کرانا ہی منع ہے، ان کے نکاح میں شامل ہونا ہی منع ہے، ان کی شادی بیاہ میں جانا ہی منع ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیے، اپنے بچوں کو دین کا رہنما بنائیے اور ایسے بدبخت انسانوں سے، ایسے بدبخت گروپوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. زیادہ بول نہیں پاؤں گا، ابھی ہاسپٹل میں ہوں اور جس بچی کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ابھی اس کا ٹریٹمنٹ مکمل ہوا نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ڈونیشن کی ضرورت ہے لیکن کوئی بھائی آگے آ نہیں رہا ہے ابھی. تو جن بھائیوں نے ڈونیشن دیا ہے ضرورت پہ ہمارے کام آئے ان کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن ابھی اس بچی کا جو ٹریٹمنٹ ہے ابھی بند نہیں ہوا، چل ہی رہا ہے اور پیسوں کی ضرورت پڑ ہی رہی ہے مسلسل. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ QR کوڈ ڈالا جا رہا ہے، نمبر ڈالا جا رہا ہے. آپ لوگ جیسے جس کی جو حیثیت ہو وہ مدد ضرور کریں کیونکہ ہم لوگ کا ابھی بنگلور اور دلی آنا جانا لگا ہوا ہے. جو بھائی میرے قریبی ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اور جو بھائی نہیں جانتے وہ 9958618727 پہ کال کر کے جان لے کہ آپ کے بھائی جمشید علی قادری کو کتنا کام ہے کہ ساری مصروفیات رہنے کے بعد بھی ایسے بدبختوں سے آپ کے ایمان کو بچا رہے ہیں، ریکارڈنگ کو ڈال رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے. باقی دفاع اہل سنت اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں پلے اسٹور سے جا کے، اس کو پڑھیں، پڑھائیں، لوگوں میں بھی شیئر کریں اور ہماری اس بچی کے لیے آگے بڑھ کر کے حصہ لیتے رہیں تاکہ ہم اس کا علاج مکمل کروا سکیں. اور جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک ہم اس بچی کو چھوڑ نہیں سکتے. تو QR کوڈ ڈالا جا رہا ہے. میرے بھائی نوجوان آئیں اور تعاون کریں، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی، دین سنی گروپ جو آپ نے بنایا ہے؟ نہیں میں نے نہیں بنایا، دوست نے بنایا. اس میں طارق نے. کس نے؟ طارق نے. اچھا اچھا اچھا، آپ ممبر ہیں نا اس میں، مطلب وہ ہے نا، آپ ایڈمن ہے نا آپ؟ نہ ایڈمن نہیں ہوں میں ممبر ہوں. طارق کون ہے؟ طارق دوست ہے. اچھا اچھا اچھا، اس میں میسج کیا تھا نا آپ بھی میسج کرتے رہتے ہیں. ہاں میں بھی میسج کرتا ہوں. اچھا اچھا اچھا، یہ جو گروپ بنایا ہے بھائی نے وہ عالم ہے کیا؟ نہیں وہ عالم تو نہیں ہے. اچھا، تو غیر عالم ہے؟ نہیں وہ تو عالم نہیں ہے. اچھا 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 بھائی تھوڑا جان، سا علم ہے، تھوڑا سا علم ہے اسے بھی. اور خیر ارے مجھے بھی اتنا علم ہوتا نہیں ایک بس. ہاں ایک بات پوچھنی تھی کہ علم ہاں کی تعریف کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت لوگوں سے پوچھا تو جواب نہیں مل پا رہا ہے. تو علم، جیسے ہم لوگ علم جو ہے دینی تعلیم پھیلا رہے ہیں تو اس کے لیے علم ہاں کی تعریف کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے نا. ہاں. تو علم کی تعریف ہوتی کیا ہے؟ علم کی تعریف، علم کس کو کہتے ہیں؟
علم जानकारी को कहते हैं भाई। अच्छा, जानकारी को इल्म कहते हैं। जी भाई। अच्छा अच्छा, तो ये कुरान हदीस में कहाँ हवाला मिलेगा कुछ इसका किस चीज का हवाला तुम भाई? कि इल्म जानकारी को कहते हैं? इल्म जानकारी को कहते हैं, ये तो कुरान, ये तो आपको भी पता होगा भाई। नहीं भाई, आप कुरान हदीस वाले हैं ना, आप तो दलील दे रहे हैं, आप हर एक चीज की दलील जी कुरान हदीस से निकालते हैं। तो आपने जो बोला जानकारी का नाम दीन इल्म की जी। तारीफ है, तो ये कहाँ लिखा है कुरान में? वही तो पूछ रहा हूँ, हम भी पढ़ अच्छा लें, बात मुतमईन सुनो हो भाई। जाए। जी। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। जो आलिम लोग होते हैं, उन्हें जब ये हदीस कुरान जब पढ़ लेते हैं, उन्हें हदीसें पता होती हैं, जानकार होते हैं वो उस चीज में, ये तो तभी तो उन्हें आलिम कहते हैं। ये तो आप मंतिक लगा रहे हैं। आपने कहीं तो पढ़ा होगा इल्म की तारीफ मतलब ये होती है कि जानकारी जिसको हो जाए उसको इल्म की तारीफ कहते हैं। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सीखो उससे जो इल्म वाले हों, तो इल्म वाले से मुराद कौन है? कौन है? कौन है? आप बता दीजिए भाई, कौन है? नहीं, जैसे मुझे तो नहीं पता, आप बता दीजिए। तो भाई दीन फैला रहे हैं आप ग्रुप के अंदर, दीन की तबलीग कर रहे हैं हाँ ग्रुप के अंदर, तो कुरान तो कह रहा है हाँ। कि इल्म वालों से सीखो। तो जब आप इल्म वाले है ही नहीं तो आपसे लोग क्यों सीख रहे हैं? इल्म वाले हैं कुरान के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं आप लोग? कुरान अगर जो चीज कुरान कहता की। है, कुरान जो चीज कहता है उसी को तो मानेंगे हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे, इस चीज को तो नहीं मानेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून। जी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कुल या अय्युहल काफिरून ये आयत कब आई थी, क्यों आई थी, इसका माना क्या है और इसको क्यों पढ़ा जाता है, हाँ हाँ। तो आप क्या जवाब देंगे इसका? मैं ये जवाब दूंगा भाई, जिस चीज के बारे में मुझे पता है उस चीज के बारे में मैं बात करता हूँ, जिस तो चीज फिर के इल्म बारे में कैसे, नहीं पता, फिर उस चीज पे इल्म कैसे फैला बात रहे हैं? नहीं आपने करता। ये ग्रुप बनाया है सुन्नी ग्रुप, मैंने नहीं बनाया, मैंने कब तो बताया? आप फिर उसमें क्या कर रहे हैं, क्यों पोस्टिंग कर रहे हैं आप उल्टी सीधी? मैं उल्टी सीधी पोस्ट कहाँ कर रहा हूँ भाई? आपने उल्टी सीधी पोस्ट डाली है तभी तो मैंने आपको कॉल की है। आपने अपनी मंतिक से एक हदीस को अपनी मंतिक से सीख करके उसमें डाल दिया। मंदिर से सीट का कोई नहीं है, सब सारी आपने ये कहा हदीसें जितनी भी मैंने। आपने ये कहा कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद लेना ये शिर्क है। जी। ये कहाँ पढ़ा आपने? मैंने उसमें पेज नंबर और जिस जो की हदीस है आपने वो डाली, सब सुनिए डाला है वो। सुनिए, जो हदीस आपने डाली है उसकी शरह मैंने पढ़ी, उसका हाँ मुकदमा इमाम तिरमिजी ने ही लिखा है। उससे मुराद हाँ अल्लाह हाँ की जात है, जाती मददगार तो अल्लाह ही है। हाँ। आपने शरह नहीं पढ़ी उसकी, शायद मुकदमा नहीं पढ़ा इमाम तिरमिजी का। तो आपने अपनी भाई आप मंतिक ये से बता घुसेड़ के, दीजिए मुझे। सुनिए भाई सुनिए, हाँ आपने हाँ हदीस को पढ़ा और उसमें अपनी हाँ। मंतिक से पोस्ट बना के डाल दिया। जैसे मिसाल मैं आपको बताता हूँ, नहीं भाई, मैंने अपनी मंदिर पहले से बात पोस्ट नहीं सुनो, बताया, जो है मैंने वही डाला है। तो चलो मुझे आप बता दो शिर्क की तारीफ क्या होती है, शिर्क किसको कहते हैं? आपने इसमें शिर्क लिखा है। शिर्क, शिर्क उसे कहते हैं जो अल्लाह की जात में शरीक करे किसी को। कहाँ लिखा है ये? अल्लाह की जात में शरीक करे किसी कहाँ को। लिखा है? कहाँ लिखा है? अल्लाह अल्लाह वादहू ला शरीक है, ये तो आपने कहाँ पढ़ा ही लिखा है। है भाई? ये कहाँ लिखा है अल्लाह की जात में शरीक करे? भाई आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ हाँ मैं तो आपको। बताओ ना, कुरान में कौन सी आयत है कि अल्लाह की जात में शरीक करना शिर्क होता है? अल्लाह की सिफात में शरीक का तो अल्लाह ताला खुद कहता है मैं रहमान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी रहमान बताया है। तो ये जात में सिफात में शरीक हो गया। अल्लाह ने खुद कहा मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, और मेरा नबी भी रहमान और रहीम है। तो मुझे बताइए ये सिफात में शिर्क हो गया, ये तो फिर शिर्क हो गया, अल्लाह ने शिर्क कर दिया, फिर ये तो दोनों को बराबर कर दिया सिफात में। अभी दीजिए, रुक जा, अभी रुक जा, ले लीजिए। जी साहब बताइए। मैं आपको एक आयत दिखाता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मेरा नबी जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से रुके हाँ उससे रुक जाओ। तो उससे रुक जाओ। मेरा नबी जो तुम्हें दे, तो देने वाली जात तो अल्लाह की है। हाँ तो मेरा नबी जो तुम्हें दे उससे ले लो। क्या दे? हाँ।
جو انہوں نے زندگی گزار کے بتائی ہے ہمارے دینے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ سنیے 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 سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. جانوں پہ ظلم کرنے کا مطلب ہے گناہ کبیرہ. تو ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، گناہ کبیرہ کر لیا، اب اس قرآن پر کیسے عمل کریں گے؟ ہم نبی کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ سورہ نساء، ہاں سورہ نساء آیت نمبر 64 کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور میرا نبی اگر تمہارے حق میں شفاعت کر دے تو اللہ کو بہتر بخشنے والا پاؤ گے. کتنا کون سا بتایا آپ نے؟ سورہ نساء آیت نمبر 64. سورہ نساء آیت نمبر 64. چلو میں دیکھتا ہوں. وہابی کا ترجمہ مت نکالنا. دیکھتا ہوں کو چھوڑیے، تو جب سنیے دیکھتا ہوں کو چھوڑیے، جب آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو علم کیسے پھیلا رہے ہیں آپ اپنی منطق سے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سنیے آپ نے یہ کہا کہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، کسی سے مدد لینا یہ شرک ہے. تو مجھے بتائیے کہ دنیا سے جو آدمی چلا گیا، جیسے اللہ کے نبی چلے گئے، تمام انبیاء چلے گئے، تو کیا وہ روبرو آ سکتے ہیں دنیا میں؟ دوبارہ زندہ ہو کے روبرو آ سکتے ہیں؟ اللہ ان کو یہ اختیار دیتا ہے؟ اللہ چاہے تو بے شک سب کچھ کر سکتا ہے. آپ نے وہاں یہ کیسے سنو، آپ نے وہاں سنیے، آپ نے وہاں کیسے لکھ دیا؟ سنیے میری بات، آپ نے وہاں اپنی منطق کیسے چلا دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، جبکہ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ اگر اختیار دے وہ کر سکتا ہے مدد. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی مدد کی چوتھے آسمان پر. اگر آپ غیر اللہ سے مدد کے قائل نہیں ہو، سنو، غیر اللہ سے مدد کے قائل نہیں ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو 12 بار واپس بھیجا، تب جا کے 5 ٹائم کی نماز آئی، نہیں تو 50 ٹائم کی نماز تھی. تو اللہ تعالیٰ ایک بار میں فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ میرے نبی کو موسیٰ علیہ السلام سے بار بار مدد کیوں دلوائی، وہ بھی فوت شدہ سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں. جیسے مسلم کی حدیث کی شریف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول شب معراج تشریف لے جا رہے تھے تو سرگ ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بھی تو کہا ہے بھائی کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. میرے بھائی یہ جو آپ نے آیت کو اپنی طرف سے سمجھا ہے کہ قبر والے نہیں سنا سکتے، تو وہ قبر والے کون ہیں؟ کیا ایمان والے ہیں؟ ایمان والے ہیں. ہاں تو اللہ چاہے جس کو سنا سکتا ہے. تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا سننے کا. یہ بھی تو تمہاری منطق ہے. اچھا تو یہ ایک منٹ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ ان کو سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تم نے جو یہ آیت پڑھی ہے، پہلے بات سنو. یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ بھائی اللہ ہی کو پتا ہے نا یہ بات، کیا کب سنانا ہے کہ یا نہیں سنانا، یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے. آپ نے کیسے سوچ لیا یہ؟ اچھا چلو سنو، یہ بتاؤ تم نے جو یہ آیت پڑھی ہے کہ جو قبر والے تم ان کو نہیں سنا سکتے، تو یہ قبر والے کون ہیں؟ مومن ہے یا غیر مومن ہے؟ اس کی تفسیر پڑھو آیت کی، اس قرآن کی آیت کی تفسیر پڑھو. سنو بھائی اس آیت کی تفسیر پڑھ کے مجھے سناؤ کہ اس آیت کو محدثین کے اجماع نے کیسے لیا ہے، اور آپ کیسے لے رہے ہو؟ آپ تو علم والے ہو نہیں، تو جو علم والے ہیں اس نے اس آیت کو کیسے لیا ہے وہ تفسیر پڑھو. اس کی تفسیر جلالین پڑھو، تفسیر در منصور پڑھو، تفسیر بیضاوی پڑھو، تفسیر ابن کثیر بھی پڑھو. چلو پڑھو یہ آیت کس تعلق سے نازل ہوئی تھی اور کس کے اوپر ہے یہ آیت. جی اب سنیے، اسی آیت کو عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک یہودی نے، نصارہ نے، رافضی نے پڑھی تھی اور قبر والوں پہ چسپانے کی کوشش کی تھی. بخاری کی حدیث جلد 1 میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ خارجی بدترین مخلوق سمجھتا ہوں میں ان لوگوں کو جو قرآن میں بتوں کے تعلق سے، کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو ایمان والوں پہ چسپاتے ہیں. اور یہ آیت کافروں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی کہ جب وہ لوگ ایمان نہ لائے اور قبر میں چلے گئے، مر گئے، تو اللہ نے جب ان کو یہ اختیار بخشا تھا دنیا میں ایمان لانے کا، جب وہ نہ لائے مر گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم ان کو نہیں سنا سکتے، ایمان کی دعوت نہیں دے سکتے، اب ان کا کام ختم ہو گیا، انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو تم ایمان والوں پہ چسپا کر کے عبداللہ ابن عمر کی حدیث کے ظرف میں آ گئے، بدترین خارجی مخلوق ہو گئے تم. ایمان والوں پہ بھی تو آیت آئی ہے. کہاں یہ ایک آیت مجھے قرآن میں یہ بتا دو کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میرا نبی جب تک دنیا میں رہے تم ان سے مدد لینا، اور میرا نبی دنیا سے چلا جائے تو ان سے مدد لینا تمہارے لیے شرک ہو جائے گا. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے
کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور میرا نبی تمہارے حق میں شفاعت کر دے تو اللہ کو بہتر بخشنے والا پاؤ گے. بے شک بے شک بے اب بتاؤ مجھے یہ سورہ نساء کی آیت پر عمل کروں یا تمہاری بات پہ؟ اچھا سورہ تحریم آیت نمبر 4. سنیے بھائی میری بات پہ عمل مت کرو، آپ تو قرآن کی بات پہ عمل کرو. آپ علم کیسے سکھا رہے ہیں پھر جاہل ہو کر کے؟ ارے آپ جاہل ہو کر کے آپ کو قرآن کی تفسیر نہیں پتا، قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے اپنی طرف سے جو ہے تحریر بنا بنا کر کے گروپ میں ڈال رہے ہیں بھائی؟ سورہ تحریم یہ خود سے نہیں بنا رہے، شاید یہ کسی گروپ کسی سے بھی بنا رہے ہیں، نہیں کسی سے بھی اٹھا کے ڈال رہے ہیں. جب ان کو خود تحقیق نہیں ہے، کل کو میں لکھ دوں کہ ان کا باپ چور ہے تو بنا تحقیق کیے اس کو آگے بڑھا دیں گے؟ اپنے باپ کی تحقیق کریں گے؟ صحیح بات. میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں اس بندے کا فلانا باپ چور ہے، یہاں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، جو بھی ان کو دیکھو پکڑ کے جیل میں ڈالو، تو اس تحریر کو یہ آگے بڑھا دے. پھر ان کو تحقیق کرنا چاہیے. ہیلو ان کا نام کیا ہے؟ ہیلو میرا تو بھائی یہی عقیدہ ہے. بھائی عقیدہ سنیے، عقیدہ سنیے، عقیدہ میرے بھائی سنیے. شریعت کے 4 اصول ہیں، اس کو پہلے سمجھیے. قرآن میں جو چیز نہیں ملے گی تو ہم حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں نہیں ملے گی تو پھر ہم اجماع میں جائیں گے. اجماع جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بخاری کی ایک حدیث دے دی کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ نے اس کو پڑھ لیا. اب جس نے بھی ایک وقت کی نماز چھوڑی تو آپ اس حدیث کو لے کر کے اس کے سامنے جاؤ گے، اس کو کافر بولو گے، کافر بولو گے اس کو. ہاں اب کیا کرو گے اب آپ اس کی شرح دیکھو. کیا حدیث پہ جا کے اللہ کے نبی نے خود کہا جب میں تمہاری میری بات اس سے ٹکرا جائے تو میری بات سے علماء نے خود یہ بات کہی ہے. آپ کون بول رہے ہیں؟ 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 وائف ہے بھائی، وائف کہہ رہی ہے، اسی نے بہکایا شاید آپ کو. وائف کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دو. یہ کہاں ہے؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ تو وہی تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. آپ نے یہ جو اتنا بڑا جملہ کہا ہے میرے نبی کی شان میں، جو گستاخی کی بکواس کی ہے آپ نے، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ میرے نبی نے کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا؟ کہاں لکھا ہے؟ اور اس آیت کی تفسیر پڑھ کے سنائیے کہ اجماع نے اس کو کیسے لیا اور آپ کیسے لے رہی ہیں اس آیت کو؟ اجماع نے کیسے لیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے ابھی بولا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میری بات قرآن سے ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑ دو. یہ کہاں فرمایا نبی نے؟ اور کون سی بات قرآن سے ٹکرائی ہے میرے نبی کی؟ ذرا وہ آیت پیش کر دو، ذرا آیت پیش کر دو فٹافٹ. چلو بتائیے یہ لوگ دیکھتے کیسے ایسے ہی گمراہ کرتا ہے. بولیے شرم نہیں جواب آتی دینے کے بالکل لیے. بھی، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امر والوں کی. سورہ نساء آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. آپ کہہ رہی ہو کہ میرے نبی نے کہا ہے میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دو. یہ کون سی آیت میں فرمایا؟ اور میرے نبی کی معاذ اللہ استغفر اللہ کون سی بات قرآن سے ٹکرائی ہے؟ اس کا مطلب اگر میرے نبی کی بات اگر قرآن سے ٹکرائے گی تو اس کا مطلب میرے نبی نے گناہ کیا، اور نبی معصوم بالخطا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. کتنی بڑی جاہل عورت ہو تم. ہے بولنے سے پہلے سمجھتی نہیں ہو؟ بدتمیز کی کمی. میری بیوی ایسی ہوتی نا مار کے گاڑ دیتا زمین کے اندر. میرے نبی کی شان میں وہاں کھڑے ہو کے گستاخی کر رہی ہے. اتنی جملے میں تو صحابہ اکرام گردن کاٹ دیتے تھے یہودیوں کی. اتنی سی شان میں اگر حضور کی شان میں کوئی یہ کہتا تھا نا کہ وہ ابھی اس نے کیا بولا کہ میرے نبی نے فرمایا جو نبی کی اس طرف جھوٹ منسوخ کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کرے. حضور کی حدیث ہے. اسی حدیث کو پڑھ کے صحابہ بہت سی حدیثوں کو چھپا لیتے تھے. حضرت علی سے فرمایا ہے نبی علی ہمیں حضور کی وہ بات یاد ہے کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کے جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کرے. اس لیے ہم بہت سی حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں. اور اس نے کہا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میری بات اگر قرآن سے ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑ دو، قرآن کو مانو. کون سی آیت ہے وہ؟ نہیں تو جھوٹ منسوخ کیا اس نے. جہنمی ہے یہ عورت. اچھا چلو بتاؤ کون سی آیت میں فرمایا؟ کون سی آیت میں فرمایا ہے؟
میرے نبی نے کون سی آیت میں فرمایا ہے؟ میرے نبی نے کون سی آیت میں فرمایا؟ اللہ نے کون سی آیت نازل کی ایسے؟ آپ تو یہی فیصلہ کر رہے ہو خود ہی. تو ہم تو قرآن حدیث سے ثابت کر رہے ہیں نا. جھوٹ بولا اس نے میرے نبی پر. میرے نبی پر جھوٹ بولا. ابھی تیرے سامنے جھوٹ بولا اس عورت نے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ میری بات اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا. کہاں فرمایا؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ آپ تو ایسا لگتا ہے علم غیب جاننے والے ہیں. ارے جاہل آدمی تیرے سامنے ہی بولا نا اس نے. ارے حدیث قرآن کی بات بتا رہا ہے کہ تو علم غیب کیا ہو گیا؟ حدیث قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں نا. ابھی تمہارے سامنے نہ بولا تمہاری بیوی نے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے میری بات قرآن سے ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑ دینا. جبکہ قرآن شاہد کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور امر والوں کی. اللہ فرما رہا اطاعت کرو اور یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن سے ٹکراتا ہے. کون سی آیت پڑھی تم نے ابھی؟ آیت بتاؤ وہ کون سی آیت میں تم نے جھوٹ بولا؟ آیت بتائیے. آیت ارے علماء اے جاہل عورت یہ بتا کون سی آیت تم نے پڑھی ابھی جو جھوٹ بولا میرے نبی کی شان میں گستاخی کی؟ تو تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ مردوں کے بیچ میں عورتوں کو گھسیڑ رہے ہو. یہی وہابیوں کی آج کل عادت ہو گئی ہے. تمہارا مرد گھٹوں میں دین کی تعلیم دے رہا ہے، اس کو دین کا ڈھیلا نہیں معلوم ہے، الف سے باقا نہیں پتا ہے، یہ دین کی تعلیم دے رہا ہے. بتائیے یار کیسی نوبت آ گئی. میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ اپنے آپ کو محقق سمجھتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے علم والوں کو دنیا سے اٹھاتا چلا جائے گا. وہ بالکل میرے نبی کی حدیث بالکل وضاحت ایک دم شاہد ہو گئی ہے. سیم ایک دم ہو رہا ہے. عالموں کی جماعت دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. شروع میں بتایا نام. عالموں کی جماعت دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے اور ایسے جاہلوں کو اپنے آپ کو یہ عالم بنائے بیٹھے ہیں. بتائیے ابھی اس کے منہ پہ جھوٹ بولا. قسم خدا کی میری بیوی اگر ایسے جملے استعمال کرتی مار کے سود دیتا ہے ایک دم بڑھیا سے. لیکن میری نبی سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ میرے نبی کی شان جانتی ہے. اگر ابھی میں نے اپنی بیوی کو فون دے دیا نا تو اس عورت کے چھٹی کا دودھ یہاں ڈلا دے گی. وہ کیسے ایسے بول رہی ہے؟ یہ کھال اتار لے گی اس کی. سامنے میں ان کے سامنے میں اور ان کو کچھ پتا نہیں چلے گا. پوسٹ تو کر دیا ہے لیکن ان کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ گروپ بنایا ہے وہ بھی سنی کے نام سے گروپ بنایا ہے. ارے بدبختو سدھر جاؤ ابھی بھی وقت ہے. نبی سے بغض جہنم کا راستہ ہے، جہنم میں جاؤ گے. علم دین ایسا نام رکھا ہے گروپ کو. بتائیے خود کو دین کا ڈھیلا نہیں معلوم ہے اور علم دین سننی. بتائیے میرے نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی. میرے نبی کو صرف کسی نے یتیم کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا سالہ کافر ہو گیا وہ. میرے نبی کے الفاظ، میرے نبی کے تعلق سے اسے گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. بتائیے یہ لوگ علم کس سے سیکھ رہے ہیں؟ پیچھے تو علم کہاں سیکھیں گے یہ لوگ سالے واٹس ایپ یونیورسٹی کے ممبر ہیں. واٹس ایپ یونیورسٹی ان کے ابا اہل حدیث جو ان کو دیتے ہیں چھاپ کے وہی یہ لوگ بناتے ہیں. بتائیے ایسی بدبخت عورت دنیا میں پیدا ہو گئی ہے. کاٹ دیا کیا فون؟ نہیں لائن پہ ہی ہے. ہاں سن رہا ہوگا میوٹ کر کے. کان پہ 2 کھینچ کے مار اپنی بیوی کو اور اس سے توبہ کروا. سالے عورت کے ہاتھ کہاں سے مار پائے گا؟ یہ تو خود اس کے اندر میں آگے کہاں سے مار پائے گا؟ ہاں تو کہہ تو رہا ہوں عورت کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے ایسے مرد کو پہ لعنت ہو اللہ کی. چلو جمشید بھائی اس کے بس کی بات نہیں ہے، کاٹو فون جاہل کے. چلیے اس کو گروپ میں ڈال دیں گے. ڈالیے اس کو. ٹھیک ہے رکھیے.